مبشر حسین آپ لوگ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوا۔ محرم چل رہا ہے، یہ آج 29 محرم ہے 2025 سے، کربلا عراق سے میں آپ لوگ سے مخاطب ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، اپنے گھر پہ ہوں میں اس ٹائم۔ میری بیٹی ایک کھیل رہی ہے، ایک اندر اپنا لیپ ٹاپ چلا رہی ہے۔ تو میرے پاس ایک ٹاپک تھا بزنس اور جاب کے حوالے سے، 2-3 جابیں آئی ہوئی ہیں، تو میں آپ لوگ کو ڈسکس کر کے بتانا چاہ رہا تھا۔ بتایا تو مجھے ایک کمپنی نے 1 ہفتہ یا 1.5 ہفتہ پہلے بتایا تھا، اس دوران میں آپ لوگ کو بتا نہیں سکا کیونکہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام، جن کو امام سجاد بھی کہتے ہیں، تو ان کی شہادت تھی۔ ہم رسول خدا سے یہ اہل بیت کو لے کے چلتے ہیں، مطلب رسول خدا لا الہ الا محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جب بھی محمد کا نام ہے درود پڑھنا ہے، محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لازمی درود پورا پڑھنا چاہیے، ٹوٹا ہوا درود نماز بھی قبول نہیں ہوتی، تو درود پورا پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو رسول خدا کے بعد ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں اور وسیع رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ وخلیفتہ بلا فصل، مطلب علی اللہ کے ولی ہیں اور علی رسول کے وسیع ہیں، وخلیفتہ بلا فصل مطلب آخری ہیں، بلا فصل مطلب ان سے رسول کے بعد علی سب کچھ ہے، علی سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور علی رسول کے بعد ہے، رسول نبی محمد، صرف نبی محمد، باقی تمام انبیاءوں سے علی افضل ہے، صرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی اس کے دو ہیں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو بھول گیا میں، تو یہ رسول خدا نے کہا ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس لیے پہلے امام علی علیہ السلام، دوسرے امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں چھٹے امام کے بعد کچھ لوگ الگ ہو جاتے ہیں، وہ اسماعیل پہ چلے جاتے ہیں، ہم ان لوگ کو نہیں مانتے، وہ ہیں جیسے باقی سنی وہابی جیسے لوگ ہیں وہ بھی ہیں، وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، کہ ہم ان کو اثنا عشری نہیں مانتے، جو اثنا عشری نہیں ہے وہ شیعہ نہیں ہے، اثنا عشری ہے۔ تو جعفر صادق علیہ السلام ہمارے چھٹے امام ہیں، اس کے بعد ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد امام رضا علیہ السلام ہے، امام رضا علیہ السلام کے بعد امام نقی علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، اور امام مہدی اجل اللہ علیہ فرج، جو اس ٹائم غیبت میں اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے امام ہیں۔ تو چوتھے امام کی شہادت تھی امام زین العابدین علیہ السلام کی، تو میں ٹاپک لا نہیں سکا تھا، مصروفیات کی عزاداری تھی، یاد کر رہے تھے اور عزاداری کر رہے تھے، ڈیوٹی بھی تھی، جاب بھی کر رہا تھا، اپنے بزنس میں بزی اور مصروفیات تھی، تو یہ بتا نہیں سکا، ٹاپک لا نہیں سکا۔ تو آج کا یہ ٹاپک ہے بزنس اور جاب کا، بلکہ بزنس کو سائڈ کر دیتے، بزنس کا پھر بتاؤں گا جب ٹائم ملا، تو ابھی میں آپ کو جاب کا بتا دوں۔ جاب آئی ہوئی ہے جو یہاں بغداد میں جاب آئی ہوئی ہے، بغداد میں اس کی فزیو تھراپی کی جابس آئی ہوئی ہیں، اور پیرامیڈیکل کی جابس آئی ہوئی ہیں، نرسنگ کی جاب تو بہت اچھا۔ نرسنگ میں کون پتہ ہے؟ نرسنگ میں آئی سی یو نرس، کارڈک آئی سی یو نرس اور پیڈیاٹرک نرس، اچھا یہ نرس بھی کہلاتا ہے اور یہ ٹیکنیشین بھی کہلاتا ہے۔ ان کے پاس ایکسپیرینس ود ڈپلوما یا ڈگری ہونی چاہیے، بی ایس این نہ بھی ہونا، ایکسپیرینس اتنا ہونا چاہیے جب، اچھا یہاں پہ سعودیہ اور دبئی جیسا نہیں ہے نظام، کویت جیسا یا دوسرے ملکوں جیسا نظام نہیں ہے کہ آپ سے کچھ امتحانات یا لیے جائیں، یہاں سے وائوا ہوتا ہے جو فیس ٹو فیس ہوتا ہے، اس میں آپ کو چیک کیا جاتا ہے، اور اگر آپ زیادہ ہی اچھے لگتے ہیں ان کو سامنے والے کو، تو وہ آپ کو ٹرائل کے لیے رکھ لیتا ہے، اور ٹرائل کے لیے رکھتا ہے تو آپ کو دیکھتا ہے، آپ کا کام آپ کو فوکس کرتا ہے، اور اس کو بندہ لگتا ہے کہ ابھی یہاں ہم 5-6 لوگ ایسے ہیں میں نے دیکھے، میں تو پیرامیڈیکل اسٹاف ہوں، او ٹی ٹیکنیشین ہوں، سرجریز کراتا ہوں میں اسسٹ ڈاکٹر کو، پر جو یہاں پہ میں نے دیکھے الحمدللہ میری بھی اچھی، اللہ کا شکر ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے، ماں باپ کی مہربانی اور سب بڑوں کی دعاؤں، ہمارے بزرگوں کی دعاؤں سے، ماں باپ کو بڑا کریں، ماں باپ کی مہربانی، ماں باپ کے اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے، لمبی عمر دے، ان کی مہربانی، ان کی دعاؤں سے بہت اچھا ہوں میں بھی۔ تو جو میں بتا رہا ہوں جن کی بات اپنی تاریخ میں دوسروں کی، وہ جو کچھ لوگ ہیں آئی سی یو والے، کارڈک آئی سی یو والے، ان کی بہت رسپیکٹ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، خالی یہاں نہیں کربلا میں نے اپنے ساتھ ہاسپٹل میں
اور جگہوں میں نے دیکھا ان کی رسپیکٹ بہت ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹر کی جگہ پہ سنبھالے ہوئے. جیسے ہم سرجریز کراتے ہیں تو ہم مسل بھی ہم بند کر رہے ہوتے ہیں، پروٹینیم بھی ہم بند کر رہے ہوتے ہیں، ریکٹس بھی ہم بند کر رہے ہوتے ہیں، اسکن بھی ہم بند کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر ہمیں خرچہ پانی دے رہا ہوتا ہے. اس طریقے سے وہ جو ہوتے ہیں ڈاکٹر سائڈ میں بیٹھ جاتا ہے، وہ سارے انجیکشن ان کے ایگزامپل کتنا ایم جی کتنا، اس کو آئی ایم کتنا، آئی وی کتنا، ایڈیٹی ٹیوب وغیرہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس پہ بلیو کرتے ہیں ڈاکٹر سائڈ میں بیٹھ جاتے ہیں یا سو جاتے ہیں. اتنا ان کو ٹرسٹ ہوتا ہے یہ بندہ یہاں کام والا ہے. کچھ لوگوں کو اتنا ٹرسٹ ہے کہ وہ یہاں سے 3-4 مہینے کے لیے چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں نا، پھر بھی ان کو بولتے ہیں آ جائے یار تو، کیونکہ ٹرسٹ آپ کو چیک کرتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتا دیا جن کی ضرورت یہاں پہ عراق میں سب سے زیادہ ہے. کارڈیک آئی سی یو، کارڈیک آئی سی یو، کارڈیک آئی سی یو، پیڈیاٹرک آئی سی یو، پیڈیاٹرک آئی سی یو، پیڈیاٹرک آئی سی یو، آئی سی یو. یہ جو عام نرس ہوتے ہیں نا وارڈ میں کام کرنے والے، ان کی تنخواہ بھی بہت کم ہے، اور بڑے پاکستان سے تو اچھی ہے پر ان کی تنخواہ بھی بہت کم ہے، جو بڑی مشکل سے ملتی ہے. کیونکہ ان کو سمجھو تو ہم کہیں گے ایک عام سے لوگ ہیں، سمجھو تو کسی کو بھی کھڑا کر دو، کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں ڈاکٹر نے فائل میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ جا کے کچھ چیزیں، ایک نارمل کام ہے یار، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صاف سی میں بات بتا رہا ہوں میں، جن کی حیثیت ہے، جن کا لیول ہے، جن کو بلایا جاتا ہے، جن کی ضرورت ہے وہ یہ ہے. کون؟ کارڈیک آئی سی یو والے، پیڈیاٹرک آئی سی یو والے، آئی سی یو والے، ایم آئی سی والے بھی لے لیں آپ. ان کی ضرورت ہے کہ کام آنا چاہیے اس پہ. ٹھیک ہے. بغداد میں ایک ہاسپٹل ہے، اس میں جاب آئی بھی، انہوں نے مجھے میسج کیا تھا مبشر بھائی کوئی اسٹاف ہے تو سینڈ کریں. میں نے کہا سر جی میں آپ کی چیزیں ڈال دوں گا اپنی ویڈیوز میں، کسی نے اپلائی کرنا خود ہی اپلائی کرے، کیونکہ میں اپنے آپ پہ وہ نہیں کرتا، کیونکہ معاملات ایسے ہوتے ہیں، میں نے انٹرفیئر نہیں کیا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بغداد میں بہت سارے ہاسپٹل میں جاب آئی ہوئی ہے. کربلا میں جابس ہیں، نجف میں جاب ہے، دیوانیہ میں جاب ہے، ناصریہ میں جاب ہے، بصرہ میں جاب ہے. لیگل طریقے سے آئیں. اچھا سیلری میں بتا دوں، ان جن کی میں نے بتائی ہے، چل میں ان کی بات نہیں کر رہا عام نرسنگ والے میں، کارڈک وغیرہ یہ پیرا کی بات. ان کی سیلری ہوتی ہے 1000 سے $1500. ٹھیک ہے. 800 سے $1500 ایکسپیرینس پہ. تو جتنا ٹائم لگے ایکسپیرینس زیادہ ہوا، پھر ادھر ادھر سے بھی پیسے بنا رہا ہوتا ہے، بن جاتے ہیں پیسے. مطلب پاکستانی 6-7 لاکھ روپے بن ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اتنا بن جاتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی ٹیکس نہیں کٹتا، کوئی گورنمنٹ کا ٹیکس نہیں ہے، رہائش فری. ٹھیک ہے. کھانا پینا فری. میڈیکل آپ کے اوپر ہے، ان سے اگر ڈیلنگ ہو جائے میڈیکل فری دیتے نہیں دیتے، تو آپ کو رہائش اور کھانا پینا فری دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو جو ہے سیلری پیکیج اچھا دیتے ہیں، کوئی وداؤٹ ٹیکس. پورے آپ کو 2000 کے بعد ہوئی ہے تو آپ کو $2000 ہی ملیں گے. ٹھیک ہے. چینج کر لیں، ایکسچینج کر کے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے دینار میں، تو وہیں ملیں گے. آسانی سے یہاں سے بیچ سکتے ہیں. تو ایک میں عام بندے کی بات بتا رہا ہوں جو 800 سے $1500 یہ کارڈک آئی سی یو. یہ نارمل، یہ عراق بالکل قریب ہے پاکستان اور انڈیا اور ان ملکوں سے، جو غریب ملک ہیں ہم لوگ ان سے قریب ہیں. ٹھیک ہے. بنگلہ دیش جتنے بھی ملک ہیں ان سے قریب ہے عراق. اب یورپ جائیں، یہاں سے ہم لوگ امریکہ جائیں، کینیڈا جائیں، دوسرے ادھر یو کے جائیں، یہاں پہ ٹیکس اتنے ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے جاب ملتی ہے. اس کی مل تو جاتی ہے کہ جو محنت کرتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے اس کو مل تو جاتی ہے، تو بہت مشکل سے ملتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی میرا ایک دوست گیا تھا جرمنی، 2 سال ہو گیا، وہ بولا یار واپس آ رہا ہوں، کیونکہ وہاں پہ اس کو یہ والی جاب ہی نہیں ملی. کما تو رہا ہے وہ $2000 کما رہا ہے وہ، پر ٹیکس کاٹنا، وہاں پہ گاڑی لینے، بندہ گاڑی لیتا ہے. جس سے میں نے یہاں پہ آنے کے بعد چیزیں لی بہت ساری، تو وہاں کے اخراجات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. یہاں پہ بھی مہنگائی ہے، پر یہاں کھانا پینا فری. وہاں وہ جرمنی میں ہے دوست، اس کا کھانا پینا فری نہیں، اپنی جیب سے کرنا. آپ بولو تو بڑے اخراجات ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بالکل سب کچھ فری ہے، بہت زبردست ہے. یہاں پہ آ کے اپلائی کریں. اچھا دیکھیں آپ اگر آپ کو جس بھی ہاسپٹل میں اپلائی کرتے ہیں، اگر وہ لوگ آپ کو ویزا نہیں دیتے تو آپ اسٹارٹنگ 3 مہینے کا ویزا لیں. وہ سستا ہوتا ہے، اس میں 1.5-2 لاکھ روپے خرچہ ہوتا ہے پاکستانی، یا 3 لاکھ روپے خرچہ ہوتا ہے. جاب لگ جاتی ہے آپ کی، رسک تو لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. جاب لگ جاتی ہے آپ کی، پھر آپ نے ویزا لینا ہے. وہ 1000 $1500 $2000 تک کا سال کا ویزا لگتا ہے. ایک سیلری آپ کی مر جائے گی، 1-2 سیلریاں، اس کے بعد پورے 8 مہینے سال کی، اگر سال میں 2 مہینے ہٹائیں تو 10 مہینے کی سیلری اچھا کما رہے. کسی ٹائم بھی آپ پاکستان، ملٹیپل ویزا ہوتا ہے سال کا، کسی ٹائم بھی آپ پاکستان جائیں، آئیں چکر لگائیں. میں موسٹلی بہت دفعہ پاکستان یا ایران چلا جاتا ہوں، جا کے آ جاتا ہوں.
تو یہ ہے صورتحال. ابھی یہ جو اپڈیٹ آئی ہے وہ میں نے آپ لوگ سے شیئر کی. جابس آئی ہوئی ہے بغداد میں، اور مجھے ناصریہ کا بتایا، ناصریہ میں، دیوانیہ میں، بصرہ میں، یہاں پہ جاب آئی ہوئی فیزیوتھراپی کی اور ان چیزوں کی جاب آئی ہوئی ہے. اچھا، پلاسٹک سرجریز کے جو اسسٹنٹ ہوتے ہیں نا ان کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگ دوسرا آپ لوگ پوچھتے ہیں یار آنے کا، تو کسی بھی قافلے کے ساتھ آئیں. ان سے قافلے کوئی بھی جو ریزم والے لے کے آتے ہیں آپ لوگ ان کے ساتھ آئیں، اور 3 مہینے کا یا 1 مہینے کا ان سے ویزا لیں، اپلائی کریں. جاب ہو جاتی ہے، بسم اللہ بیٹھیں، جاب کریں، اور جاب کر کے ان سے آپ کی ہو جاتی ہے. وہ بولتے ہیں سال کا ویزا لگاؤ، ٹھیک ہے لگا لیں، سب پیسے کاٹ دیں. تو آپ جاب اسٹارٹ کریں بسم اللہ کا. پاکستان سے بالکل قریب ہے، 3.5 گھنٹے کا سفر ہے. نجف ٹو کراچی، اسلام آباد کا 4.5 گھنٹے کا سفر ہے. ڈائریکٹ فلائٹ جاتی ہے، ڈائریکٹ فلائٹ آتی ہے. تو کسی ٹائم بھی آپ لوگ کو جانا پڑے آپ لوگ جائیں اور آئیں. یہ بہت ہی قریب ملک ہے. یہاں کوئی ایسا سین نہیں ہے جن سٹیوں کے میں نے نام بتائیں، ان سٹیوں میں ایسا کوئی وہ دہشت گردی والا سین نہیں ہے کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے. یہاں ایسا کچھ بھی نہیں. ہاں میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں، اگر آپ لوگ کو یہاں بلایا جائے یا آپ لوگ جانا چاہیں مت جائیے گا. انبار، فلوجہ، موصل اور وہ شہر جو شام کے قریب ہے. شام کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، نہ کبھی ٹھیک ہوں گے. ٹھیک ہے، شام کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، نہ کبھی ٹھیک ہوں گے. ان کے قریب جو سٹیاں ہیں نا وہ صحیح نہیں ہیں. وہاں حالات کسی ٹائم بھی خراب ہو جاتے ہیں. اگر وہاں شیعہ جائے گا تو اس کو وہابی مار دیں گے، اگر وہاں سنی جائے گا تو اس کو وہابی اس بنا پہ مار دیں گے. تو کیا کرنے آیا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو وہ جگہ ہے ہی صحیح نہیں، وہ جگہ صحیح نہیں. انبار و فلوجہ اور موصل صحیح نہیں ہے وہاں جانے. موصل پھر بھی صحیح ہے، پر یہ جگہیں جانے کے لیے صحیح نہیں. آپ کربلا، نجف، بغداد کی بہت ساری، بغداد بہت بڑا ہے، بغداد کی بہت ساری سٹیاں وہاں جا سکتے ہیں آپ. ناصریہ، دیوانیہ، بصرہ، سماوہ، سامرا، تکریر، یہاں جاؤ. کردستان بھی ساتھ ہی، اگر آپ کے پاس ملٹیپل ویزا ہے تو آپ آسانی سے کردستان بھی جا سکتے ہیں. کردستان کی جو سٹیاں ہیں وہ 2 ہے، سلیمانیہ ہے، اربیل ہے، اور ایک اور سٹی کا نام جو بڑی سٹی کا یاد نہیں آ رہی. یہ 4 سٹیاں بڑی ہیں وہاں پہ. تو وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یہاں عراق آنے کے بعد ملٹیپل ویزا ہو تو آسانی سے آپ لوگ کو جاب مل جائے گی. کوئی وہ نہیں ہے. بس کہیں پہ بھی جائیں گے نا، شروع میں آپ کو لینگویج کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے تھوڑی سی پریشانی ہوگی، مشکل 1-2 مہینہ. اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ بولنا آ ہی جاتا ہے. آج مجھے یہاں پہ 10 سال ہو گئے اور الحمدللہ عربی بھی آ جاتی ہے، اب انگلش بھی آ جاتی ہے، کیونکہ یہاں رہتے ہوئے ٹائم ہو گیا. اپنا بات سمجھا دیتے ہیں اور دوسرے کی بات سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ. کیونکہ ایک عرصہ جب کسی کے ساتھ بھی گزار لو نا تو ان کا لیول بڑھ جاتا ہے. جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ بھی تو ایڈجسٹ کرتی ہے انجان لڑکے کے ساتھ. ایسے ایڈجسٹمنٹ ہو ہی جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. پاکستانیوں کو میں پھر کہوں گا، ہمارے پاکستانی بھائی، کیونکہ میں پاکستانی ہوں، تو برداشت اپنے اندر رکھو، جذباتی نہ ہو. یہ لوگ جذباتی ہیں، یہ ان لوگ کو تھوڑا سا ہیک آتی ہے ہم لوگوں سے، اجانب سے. ہم لوگوں سے نہیں، اجانب سے. جتنے بھی اجانب میں سب آتے ہیں، پاکستانی، بنگالی، بنگلہ دیش، سارے آتے ہیں. ایران تک اجانب ہے. جتنے بھی اجانب ہیں نا عربی کے علاوہ، جتنے بھی اجانب، عربی کے علاوہ کوئی بھی زبان ہونا، جتنے بھی اجانب سب سے ان کو ہیگ آتی پر یہ اپنا نوکر بنا کے رکھتے ہیں. ہم میں اس ٹائم نوکر ہوں، ان کے پاس کام کرو، نوکر ہوں، نوکری کرنے والا نوکر. میں نوکر کے ساتھ بزنس کرتا ہوں، چھپ کے کرتا ہوں بزنس، کیونکہ بزنس ویزے پہ نہیں ہوں میں نوکری کے ویزے پہ ہوں. تو نوکری میں کرتا ہوں، بزنس بھی کرتا ہوں، چھپ کے کرتا ہوں. تو اگر یہاں پہ آپ وقت کے ساتھ ٹائم گزاریں گے آپ بزنس کر سکتے ہیں. ابھی میرا ایک کزن آیا تھا، وہ گلاسز کا بزنس کرتا تھا، وہ ٹک نہیں سکا، چلا گیا واپس. بہت ساری چیزیں ہیں ذہن میں. اگر انسان، ایک اور بات، اگر یہاں پہ آتے ہیں آپ کسی عراقی لڑکی سے شادی کرتے ہیں ٹائم بعد، تو آپ کے بڑے فائدے ہیں، بڑے فائدے، بہت فائدے ہیں. اس کے بعد آپ یہاں بزنس کر سکتے ہیں، آنے جانے میں بڑی آسانی ہے، بہت آسانی سے ہو جاتی ہے. بھائی جیسے تم لوگ پاکستان میں چکر چلاتے ہو، یہاں پہ بھی آسانی سے سلام دعا چکر کے بعد شادی ہو جاتی ہے. آسانی سے ہو جاتی ہے، کوئی پرابلم، کوئی پریشانی، بالکل آسانی سے ہو جاتی ہے شادی. لوگ آپ کو ڈرائیں گے بہت مہنگا ہے یہ وہ، پر شادی ہو جاتی ہے نا. جیسے پاکستان میں لڑکی لڑکے کورٹ پہ جا کے شادی کرتے ہیں، ایسے یہاں پہ بھی ہو جاتی ہے. تو ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی، کس کی ضرورت ہے یہاں پہ، کس کو آنا چاہیے یہاں پہ عراق میں. تو یہ آپ لوگ کے لیے
میں نمبر اور تصویریں سینڈ کرتا ہوں جو فزیو تھراپی اور میڈیکل کی جہاں جہاں مجھے انہوں نے بھیجی ہیں کہ ان میں اپلائی کرو، تو آپ لوگ اپلائی کرو. فارمیسسٹ کی بہت ویلیو ہے، وہ بھی آ جائے، اپلائی کر. اچھی سیلری ملتی ہے، 800 سے لے کے 1500 ڈالر تک ملتی ہے. اپنے زبان پہ کس طریقے سے ان کے ساتھ بیہیویئر ہوگا، کس طریقے سے وہ انٹرویو دے گا، اسی کے اس پہ ہوتی ہے. آپ نے اپنا لیول مضبوط رکھنا ہے، گھبرانا نہیں ہے. انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب ہوں گے. جو محنت کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہے، جو محنت نہیں کرے گا اللہ اس کو تنہا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اللہ بھی اس کے ساتھ ہے جو محنت کرتا ہے. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. انشاءاللہ بہت جلد عمران خان گیا ہوگا اور عمران خان وزیر اعظم پاکستان بنے گا، اور انشاءاللہ ہمارا پاکستان ترقی کرے گا، آباد ہوگا کہ ہم واپس اپنے ملکوں میں جائیں گے، اپنے ملک کو آباد کریں گے. پھر ملیں گے ہم آپ سے دوسری ویڈیو کے ساتھ. بزنس ویڈیو بنانی ہے اور میں زیارتوں کی ویڈیو بھی بناتا ہوں. ابھی میں نے سنا ہے آج کسی سے، ایک ہمارے یہاں ویڈیو میکر ہے، ویڈیو بناتے ہیں، یوٹیوبر ہیں، شاکر نجفی، ان کے بارے میں سنا ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. تو کوئی بھی ہو مومن ہے شیعہ علی، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو صحتیابی تندرستی عطا فرمائے. اور جو مومنین مومنات شیعہ علی ابن ابی طالب بیمار ہیں ان کو صحتیابی تندرستی دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما مولا جان یا رب العالمین. اور جو قید ہے شیعہ علی حیدر کرار ان کو رعایت فرما، جو بے قصور قید ہیں. جو شیعہ علی کسی قصور سے قید ہے اس کو سزا ہو، اس کے بعد رہائی ہو. جو بے گناہ قید ہے ان کو رعایت فرما. تمام سننے والوں کی جائز حاجات کو قبول و منظور. پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.